الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا گزشتہ جمعے کو میں نے زلزلوں، تباہیوں اور آفتوں کے حوالے سے بات کی تھی اور بتایا تھا کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں جو زلزلہ آیا اس پر لوگوں نے بہت سارے سوال اٹھائے، اور اس ضمن میں بعض سوال ایک اخبار نے علماء کے سامنے رکھے۔ ان سوالوں کے جواب میں تقریباً تمام علماء نے، جیسا کہ ہم نے سنا تھا، یہ تو تسلیم کیا کہ آفات جو آ رہی ہیں گناہوں کی زیادتی اور خدا تعالیٰ کے حکم سے دور ہٹنے کی وجہ سے ہیں اور سزا ہے یا عذاب ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کا حضرت عیسیٰ کی آمد سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ سوال کرنے والے نے یہ بھی سوال کیا تھا۔ اور علماء اس کے لیے اب عام طور پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا تو قرب قیامت کے وقت ہے، اور ابھی تو اس طرف سفر شروع ہوا ہے، کوئی کچھ عرصہ بتاتا ہے اور کوئی کچھ، اور ایک عالم نے تو بڑے معین کر کے 700 کچھ سال کا عرصہ بتایا ہے کہ ابھی وقت ہے عیسیٰ کے آنے میں۔ منہ سے ہی کہنا ہے، یہ کون سی کسی نے اس پر تحقیق کرنی ہے ان کی باتوں پہ۔ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ گو مسیح و مہدی نے 14ویں صدی میں آنا ہے، لیکن ابھی نہیں آیا، اور ابھی 14ویں صدی ختم نہیں ہوئی، بڑا عرصہ پڑا اسے ختم ہونے میں۔ پھر 14ویں صدی بھی ختم ہو گئی۔ بعض جاہل نے، مولویوں نے تو ویسے تو
سارے جاہل ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانا. تو بہرحال ان میں سے بعض نے کہا کہ 14ویں صدی لمبی ہو گئی، ابھی ختم ہو ہی نہیں رہی. پھر شاید کسی نے سمجھایا کہ کیا جہالت کی باتیں کرتے ہو. پھر کچھ نام نہاد پروفیسروں اور ڈاکٹر علماء کو بھی اپنی علمیت کا اظہار کرنے کا موقع ملا، لوگوں کو اکٹھا کرنے کا موقع ملا. تو انہوں نے یہ موقع اختیار کیا کہ مسیح و مہدی کی آمد تو قرب قیامت کی نشانی ہے، اس لیے ابھی وقت نہیں آیا جیسا کہ انہوں نے بتایا. اور بعض عرب علماء نے یہ تو تسلیم کر لیا پہلے نظریے کے اپنے خلاف، یہ مان لی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگ گئے کہ مسیح کی آمد ثانی کی جو احادیث ہیں وہ ساری غلط ہیں، اب کسی نے نہیں آنا. اور یہ کہ ہم جو علماء ہیں یا علماء کا ادارہ ہے بعض ملکوں میں، یہی کافی ہیں دین کی تجدید کرنے کے لیے. بہرحال اس کو غلط ثابت کرنے کی دلیلیں تو ان کے پاس کوئی نہیں تھیں، لیکن ہٹ دھرمی ہے. اور پھر انہوں نے جماعت کے خلاف جھوٹے فتووں کی بھرمار کر دی. بعض فتوے دینے والوں نے تو ہماری طرف ایسی باتیں منسوب کیں، ایسی تعلیم منسوب کی ہے جس کا ہماری تعلیم سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور وہ صرف مسلمانوں میں احمدیوں کے خلاف نفرت اور فساد پھیلانے کے لیے جاری کیے گئے ہیں یہ فتوے، اور ان بنیادوں پہ جو ہماری طرف منسوخ کی گئی ہیں باتیں، ان پر ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں صرف اتنا ہی کہتے ہیں، یہی دعا ہے بلکہ صرف نہیں، کہ لعنت اللہ علی الکاذبین والفاسقین. اور ان فتوے دینے والوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی 2 نئے فتوے جاری ہوئے ہیں. تو بہرحال لیکن عام مسلمانوں سے ہمدردی جو ہمارے دل میں ہے اور جو پیغام پہنچانا ہمارے سپرد ہے، جو کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسیح و مہدی کی بعثت کے بارے میں کچھ کہوں گا کہ آیا یہ وقت زمانہ ہے آنے کا کہ نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک وقت تک تمام علماء اس بات پر متفق تھے کہ مسیح و مہدی کا ظہور 14ویں صدی میں ہوگا یا اس کے قریب ہوگا، اور تمام پرانے ائمہ جو ہیں اور اولیاء پرانے اور علماء اس بات کی خبر دیتے آئے کہ یہ زمانہ جو آنے والا ہے مسیح و مہدی کے ظہور کا ہوگا. اور جو اس زمانے کے لوگ تھے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے یا قریب زمانے کے، وہ تو مسلمانوں کے حالات دیکھ کر اس یقین پر قائم تھے کہ عنقریب مسیح و مہدی کا ظہور ہوگا. یا لوگ خدا سے دعا کیا کرتے تھے اس زمانے میں، جو ایسے لوگ جو
جن کو دین کا درد تھا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی اس ڈوبتی کشتی کو سنبھال لے۔ بہرحال ان خبر دینے والوں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے قبل کے حالات پیش کرنے والوں کے حوالے میں پیش کرتا ہوں۔ گو کہ جماعت احمدیہ 100 سال سے زائد عرصے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے ہی، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہی یہ دلائل، یہ باتیں پیش کی ہیں، سامنے رکھی ہیں، لیکن کیونکہ اب پھر یہ سوال اٹھا رہے ہیں لوگ، اس لیے میں دوبارہ اس کا ذکر کر رہا ہوں، اور ہمیں تو کرتے بھی رہنا چاہیے، ضروری بھی ہے پیغام پہنچانے کے لیے، تاکہ جماعت میں بھی تیزی پیدا ہو اس طرف پیغام پہنچانے کی طرف، اور لوگوں پر بھی واضح ہو، کیونکہ اب ذرائع اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے میسر فرما دیے ہیں جس کے ذریعے سے بہت بڑی تعداد غیروں کی ہے، وہ سن لیتی ہے پیغام کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو بہرحال پہلا ہے حضرت نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، 6 صدی ہجری کے صاحب اکرامات بزرگ ہیں۔ انہیں ایک فارسی قصیدے میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ 1200 سال گزرنے کے بعد عجیب نشان ظاہر ہوں گے اور مہدی اور مسیح ظاہر ہوں گے۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کی وفات 1176 ہجری میں ہوئی، فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ قیامت قریب ہے اور مہدی ظاہر ہونے کو ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح، یہ ان کی کتاب ہے تفہیمات الہیہ میں چھپی ہوئی ہے چیز، اسی طرح اپنے امام مہدی کی تاریخ ظہور لفظ چراغ دین میں بیان فرمائی ہے، جس کے حروف ابجد 1268 بنتے ہیں۔ پھر نواب صدیق حسن خان صاحب جو تھے، ان کے بیٹے ہیں نواب نور الحسن خان، گو یہ ماننے والے تو نہیں، لیکن انہوں نے بھی حضرت امام جعفر صادق سے مروی کر کے لکھی ہے بات کہ امام مہدی سن 200 میں نکل کھڑے ہوں گے، یعنی بعد 1000 ہجری کے 12ویں صدی میں۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس حساب سے ظہور مہدی کا شروع 13ویں صدی پر ہونا چاہیے تھا، مگر یہ صدی پوری گزر گئی، مہدی نہ آئے۔ اب 14ویں صدی ہمارے سر پر آئی ہے، اس صدی سے اس کتاب کے لکھنے تک 6 مہینے گزر چکے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ اپنا رحم عدل فرمائے، لیکن دعا تو یہ کرتے ہیں پر مانتے نہیں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ نزول مسیح میں کوئی شخص 14ویں صدی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی کہ تمام جو باتیں ہیں، خبریں ہیں، مکاشفات ہیں، وہ 14ویں صدی کی خبر دیتی ہیں۔ فرمایا کہ ترقی کمر بھی 14 تک ہی معلوم ہوتی ہے، جیسے قرآن شریف میں ہے قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ پھر ایک مولانا ہیں سید عبدالحسن علی ندوی، معتمد تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء، یہ لکھتے ہیں، یہ ماننے والوں میں سے تو نہیں ہے بلکہ ہمارے خلاف ہی، لیکن لکھتے ہیں حالات کے بارے میں کہ مسلمانوں پر عام طور پر یاس و ناامیدی اور حالات و ماحول سے شکست خوردگی کا عالم تھا۔ 1857 کی جد و جہد کے انجام اور مختلف دینی و عسکری تحریکوں کو دیکھ کر معتدل اور معمولی ذرائع اور طریقہ کار سے انقلاب حال اور اصلاح سے لوگ مایوس ہو چلے تھے، اور عوام کی بڑی تعداد کسی مرد غیب کے ظہور اور ملہم اور مؤید من اللہ کی آمد کی منتظر تھی۔
کہیں کہیں یہ خیال بھی ظاہر کیا جاتا تھا کہ 13ویں صدی کے اختتام پر مسیح موعود کا ظہور ضروری ہے۔ مجلسوں میں زمانہ آخر کے فتنوں اور واقعات کا چرچا تھا۔ تو یہ بات ثابت کر دی گئی، اپنی باتوں سے کہہ گئے، لوگ بھی مانتے تھے کہ مسیح موعود کا زمانہ ہے، لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے جب دعویٰ ہوا۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ عالم اسلام مختلف دینی اور اخلاقی بیماریوں اور کمزوریوں کا شکار تھا۔ اس کے چہرے کا سب سے بڑا داغ وہ شرک جلی تھا جو اس کے گوشہ گوشے میں پایا جاتا تھا۔ قبریں اور تعزیے بے محابہ پج رہے تھے، غیر اللہ کے نام کی صاف صاف دہائی دی جاتی تھی، بدعات کا گھر گھر چرچا تھا، خرافات اور توہمات کا دور دورہ تھا۔ یہ صورتحال ایک ایسے دینی مصلح اور داعی کا تقاضا کر رہی تھی جو اسلامی معاشرے کے اندر جاہلیت کے اثرات کا مقابلہ اور مسلمانوں کے گھروں میں اس کا تعاقب کرے، جو پوری وضاحت اور جرأت کے ساتھ توحید و سنت کی دعوت دے اور اپنی پوری قوت کے ساتھ الا للہ الدین الخالص کا نعرہ بلند کرے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور اس زمانے میں ساروں نے تسلیم کیا، اور اب بھی ان کی باتوں کو ساری تسلیم کرتے ہیں، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ مسیح کی ضرورت نہیں، یا یہ کہ مہدی اور مسیح کا بھی وقت نہیں آیا۔ یعنی جس دین کو خدا تعالیٰ نے آخری اور مکمل دین بنا کر بھیجا تھا، اس کی انتہائی قسم پرسی کی حالت تھی، لیکن خدا تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں تھی اس کی کہ کیا ہو رہا ہے اس کے دین کے ساتھ۔ اپنے وعدوں کے خلاف نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ چل رہا تھا، اور جس مسیح مہدی کو اپنے وعدوں کے مطابق اس نے مبعوث کرنا تھا وہ نہیں کر رہا تھا۔ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے علامات کا ظہور 200 سال کے بعد ہوگا۔ یعنی اس حضرت مولا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا یہ معنی بھی ہے کہ 1000 سال کے بعد 200 سال یعنی 1200 سال گزرنے کے بعد علامات مکمل طور پر ظاہر ہوں گی، اور وہی زمانہ مہدی کے ظہور کا زمانہ ہے۔ تو یہ تو ان ساری باتوں سے ثابت ہو گیا کہ ظہور کا زمانہ وہی تھا جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں، نہ کہ جو آج کل کے علماء جس کی تشریح کرتے ہیں کہ ابھی اتنے 100 سال پڑھے ہیں، اتنے 100 سال پڑھے ہیں۔ تو ان باتوں سے جو میں نے پڑھی ہیں مختلف ائمہ کے اور شاہ ولی اللہ کا اقتباس، اسے ہم نے دیکھ لیا کہ مسیح و مہدی کے آنے کا وقت ان سب نے 12ویں صدی کے بعد کسی وقت کا زمانہ بتایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 19ویں صدی میں یا 20ویں صدی میں یا فلاں وقت میں آنا ہے۔ تو جب ہر جگہ 12ویں صدی کا ذکر ہے، اور جب 12ویں صدی کا ذکر ہے تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ کم و بیش اسی زمانے میں مبعوث ہونا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں، جو 12ویں صدی کے مجدد تھے، انہوں نے تو اور بھی معین کر دیا ہے، یعنی 1268۔ تو یہ کم و بیش وہی زمانہ بنتا ہے جس میں اس زمانے میں بھی مسیح موعود اور میں کی ظہور کی توقع کی جا رہی تھی۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت آخرین منہم لما یلحقوا بہم کے حوالے سے ایک اور نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اس کے اعداد 1275 بنتے ہیں۔ یعنی جس شخص نے آخرین کو پہلوں سے ملانا ہے یا ملانا تھا، اس کو اسی زمانے میں ہونا چاہیے تھا جس کے بارے میں سب توقع بھی کر رہے تھے اور جو ضرورت بھی تھی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے
کہ یہی سال وہ سال بنتے ہیں جب میں اپنی بلوغت کی عمر کو اس روحانی لحاظ سے اس عمر کو تھا اور اللہ تعالیٰ مجھے تیار کر رہا تھا۔ بس یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اتفاقی نہیں ہیں۔ ان علماء کو اگر وہ حقیقت میں علماء ہیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ پرانے بزرگوں کی خبریں ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، قرآن کریم نے بھی کچھ نشانیاں بتائی ہیں مسیح کے آنے کی، ان پر غور کریں اور عوام کو گمراہ نہ کریں یہ کہہ کر کہ ان ساری باتوں کا، یہ نافات کا مسیح کی آمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسیح کی آمد کے زمانے کے تعین کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے، وہ بات بتاتا ہوں میں، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے پتہ چلے کہ آج کل کے علماء سے یہی توقع کی جا سکتی ہے جس قسم کے وہ جواب دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے یکدم نہیں چھینے گا، بلکہ عالموں کی وفات کے ذریعے علم ختم ہوگا۔ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ انتہائی جاہل اشخاص کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے جا کر مسائل پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بس خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث سے آپ نے علماء وقت جنہوں نے ابھی تک مسلمانوں کو غلط رہنمائی کر کے مسیح و مہدی کی تلاش سے دور رکھا ہوا ہے، اس کو پہچاننے سے دور رکھا ہوا ہے یا دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا حال تو حدیث میں ظاہر ہو گیا ہے، لیکن ان کے اس حال کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ بس یہ حال ان علماء کا دیکھ کر ہمیں خاموش نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ کوشش کر کے ہر مسلمان کو ان کا یہ حال بتانا چاہیے کہ انہوں نے تو اللہ اور رسول کی بات نہ مان کر اس انجام کو پہنچنا ہے جہاں اللہ کی ناراضگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، دنیا، دین اور آخرت بچانا چاہتے ہو، تو اس وقت اور اس زمانے کے حالات پر غور کرو اور تلاش کرو کہ یہ زمانہ کہیں مسیح موت کا زمانہ تو نہیں ہے، اور مسلمانوں کی یہ بیچارگی کی حالت اور یہ آفات وغیرہ بے وجہ کی دلوں کی سختی کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا تھا، اس زمانے میں مسیح موعود کی آمد کے بارے میں حدیث میں اور قرآن میں نشانیاں بھی ملتی ہیں۔ چند ایک میں ذکر کروں گا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ بعد کے علماء نے بھی اور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے قریب تھے اس وقت، انہوں نے بھی یہ سب نے تسلیم کر لیا کہ اسلام کی اور مسلمانوں کی حالت نہایت ابتر ہے۔ لیکن ہمارے سے وعدہ تو جیسا کہ میں نے کہا یہ تھا کہ ایمان سریا پر بھی چلا گیا
تو اللہ تعالیٰ ایک شخص لے آئے گا جو ایمان کو واپس لے کر آئے گا. تو اس پر ابھی تک عمل نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس پر غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ ابھی تک یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جب یہ آیت اتری کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو سوال کرنے والے کے سوال پر کہ یہ آخرین کون ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر ایمان سریا پر بھی چلا گیا تو ان میں سے ایک شخص اس کو واپس لائے گا. اب ایمان سریا پر جانے کی باتیں تو یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی مسیح موت کو زمانہ نہیں آیا. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بات پر ہی بات ختم نہیں کر دی، بلکہ اور نشانیاں بھی بتائی ہیں جن سے آخری زمانے اور دجالی زمانے کو پتہ چلتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بات کے ثبوت کے لیے کہ یہ دراصل آخری زمانہ ہے جس میں مسیح ظاہر ہونا چاہیے، دو طور کے دلائل موجود ہیں. اول وہ آیات قرآنیہ اور آثار نبویہ جو قیامت کے قرب پر دلالت کرتے ہیں اور پورے ہو گئے ہیں، جیسا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت کے بس اس پورے ہونے کے چند گھنٹے بعد آ جائے گی، مطلب یہ کہ زمانہ اس طرف چل رہا ہے. فرمایا کہ جیسا کہ اونٹوں کی سواری کا موقوف ہو جانا، جس کی تشریح آیت وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ سے ظاہر ہے، یعنی جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بغیر کسی نگرانی کے چھوڑ دی جائیں گی. فرمایا کہ دجالی زمانے کی علامات میں جبکہ عرضی علوم و فنون زمین سے نکالے جائیں گے، بعض ایجادات اور صناعات کو بطور نمونہ کے بیان فرمایا ہے. وہ ہے اس وقت اونٹنی بیکار ہو جائے گی اور اس کی کچھ قدر و منزلت نہیں رہے گی. اشارو حملدار اونٹنی کو کہتے ہیں جو عربوں کی نگاہ میں بہت عزیز ہے، اور ظاہر ہے قیامت کا اس سے کچھ بھی تعلق نہیں، کیونکہ قیامت ایسی جگہ نہیں جہاں اونٹنی کو ملے اور حمل ٹھہرے، بلکہ یہ ریل کے نکلنے کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح آج کل دوسری سواریاں بھی ہیں. فرمایا اور حملدار ہونے کی اس لیے قید لگا دی کہ یہ قید دنیا کے واقعہ پر کرینہ ہو اور آخرت کی طرف ذرا بھی وہم نہ جائے، یعنی دنیا کا واقعہ پر اس کا خیال کیا جائے، نہ کہ آخرت کی طرف جانے کا. پھر فرمایا کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جس وقت جانیں باہم ملائی جائیں گی. یہ تعلقات اقوام اور بلاد کی طرف اشارہ ہے. مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں بباعث راستوں کے کھلنے اور انتظام ڈاک اور تار برقی کے تعلقات بنی آدم کے بڑھ جائیں گے. اب تو اور بھی ذرائع کھل گئے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کر تصویروں سے بھی باتیں ہو جاتی ہیں، دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے. فرمایا کہ اور ایک قوم دوسری قوم کو ملے گی اور دور دور کے رشتے اور تجارتی اتحاد ہوں گے اور بلاد بعیدہ کے دوستانہ تعلقات بڑھ جائیں گے. تو یہ پیشگوئی ہے اس آخری زمانے کی پوری ہوتی ہم دیکھ رہے ہیں، ہر روز نظر آتی ہے. فرمایا کہ اذا الشمس کورت، جس وقت سورج لپیٹا جائے گا، یعنی سخت ظلمت، جہالت اور معصیت کی دنیا پر طاری ہو جائے گی. اذا النفوس زوجت کے بارے میں فرماتے ہیں
یہ کہ یہ بھی میرے ہی لیے ہے۔ پھر یہ جمع ہے کہ خدا تعالیٰ نے تبلیغ کے سارے سامان جمع کر دیے ہیں، چنانچہ مطبع کے سامان، کاغذ کی کثرت، ڈاکخانوں، تار، ریل اور دخانی جہازوں کے ذریعے کل دنیا ایک شہر کا حکم رکھتی ہے، اور پھر نت نئی ایجادیں اس جمع کو اور بھی بڑھا رہی ہیں، کیونکہ اسباب تبلیغ جمع ہو رہے ہیں۔ آپ فونوگراف سے بھی تبلیغ کا کام لے سکتے ہیں، اور اس سے بھی بہت عجیب کام نکلتا ہے۔ اخباروں اور رسالوں کا اجراء ہے، غرض اس قدر سامان تبلیغ کے جمع ہوئے ہیں کہ اس کی نظیر کسی پہلے زمانے میں ہم کو نہیں ملتی۔ اب پھر میں شمس کورت کا بات کر رہا تھا کہ فرمایا کہ یعنی سخت ظلمت، جہالت اور معصیت کی دنیا پر طاری ہو جائے گی۔ پھر فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، اور جس وقت تارے گدلے ہو جائیں گے، یعنی علماء کا اخلاص جاتا رہے گا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ علماء اس قرآنی پیشگوئی کے مطابق اب نور اخلاص پا ہی نہیں سکتے جب تک مسیح مہدی کے ساتھ تعلق نہ جوڑ لیں، اور یہ تعلق یہ لوگ جوڑنا نہیں چاہتے۔ ان سے پہلے جو تھے وہ بھی اسی طرح انتظار کرتے کرتے خالی ہاتھ چلے گئے، اور یہ بھی چلے جائیں گے۔ لیکن مسلم امہ کو یہ یاد رکھے کہ ان کی ان باتوں میں آ کر اپنی دنیا و آخرت جو ہے وہ خراب نہ کریں۔ اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے تو یہ جواب کام نہیں آئے گا کہ ہمارے علماء نے غلط رہنمائی کی تھی، اس لیے ہمارے گناہ ان کے سر۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، بس غور کرنے کا مقام ہے سب کو۔ پھر ایک قرآنی پیشگوئی ہے اس زمانے کی، فرمایا کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس وقت وحشی آدمیوں کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے۔ مطلب ہے کہ وحشی قومیں تہذیب کی طرف رجوع کریں گی اور ان میں انسانیت اور تہذیب آئے گی۔ تو دیکھیں یہ سب قرآنی پیشگوئیاں جو ہیں آج کے زمانے میں پوری ہو رہی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اذا الصحف نشرت، یعنی اس وقت خط و کتابت کے ذریعے عام ہوں گے اور کتب کثرت سے دستیاب ہوں گی۔ پھر ایک نشانی ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یعنی اور جب سمندر پھاڑے جائیں گے۔ تو دیکھ لیں آج کل دریا بھی ملائے گئے، سمندر بھی ملائے گئے، نہری نظام قائم کیا گیا۔ تو یہ سب اس زمانے کی جدید ایجادات جو ہیں ان کی وجہ سے ہے، اور یہ مغربی قوموں کی ترقی کے بعد ان سب چیزوں میں اور بھی زیادہ ترقی ہوئی ہے یا دنیا میں پھیلائی گئی ہیں۔ بس یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آخری زمانے کی یہی نشانی ہے، اور دجال کے آنے سے یہ چیزیں وابستہ تھیں، اور اس کو دجال کے آنے سے ہی مسیح نے بھی آنا تھا۔ تو جب یہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں تو مسیح کی آمد کا کیوں انتظار ہے ابھی تک؟ مسیح کو کیوں قیامت سے ملانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ صرف ایک ضد ہے، ہٹ ہے، اللہ ہی ہے ان کو عقل دے۔ پھر ایک حدیث ہے مسیح کی آمد کے نشان کے طور پر، اور یہ ایسی حدیث ہے کہ ان سے جب بھی احمدی پیش کرتے ہیں تو مخالف کے پاس کوئی رد اس کا نہیں ہوتا، اور وہ ہے سورج اور چاند گرہن کی۔ اور اس نشان کو ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں۔ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مسیح موعود نہیں ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیلنج کے رنگ میں
فرمایا تھا کہ یہ نشان کبھی ظاہر نہیں ہوا، تو پھر کسی اور کا دعویٰ دکھا دینا چاہیے، کیونکہ نشان تو ظاہر ہو چکا ہے اور 2 دفعہ ظاہر ہو چکا ہے۔ تو اس نشان کے دیکھنے کے بعد بھی پھر یہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود کا زمانہ نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضرت محمد بن علی یعنی حضرت امام باقر نے فرمایا کہ ہمارے مہدی کی صداقت کے 2 نشان ایسے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں وہ کسی کی صداقت کے لیے اس طرح ظاہر نہیں ہوئے۔ اول یہ کہ اس کی بعثت کے وقت رمضان میں پہلی تاریخ کو چاند گرہن لگے گا اور درمیانی تاریخ کو سورج گرہن لگے گا، اور یہ دونوں نشان کے طور پر پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسیح موعود کا یاجوج ماجوج کے وقت میں آنا ضروری ہے، اور چونکہ اجیج آگ کو کہتے ہیں جس سے یاجوج ماجوج کا لفظ مشتق ہے، اس لیے جیسا کہ خدا نے مجھے سمجھایا ہے یاجوج ماجوج وہ قوم ہے جو تمام قوموں سے زیادہ دنیا میں آگ سے کام لینے میں استاد بلکہ اس کام کی موجد ہے، اور ان ناموں میں یہ اشارہ ہے کہ ان کے جہاز، ان کی ریلیں، ان کی کلیں آگ کے ذریعے سے چلیں گی، اور ان کی لڑائیاں آگ کے ساتھ ہوں گی، اور وہ آگ سے خدمت لینے کے فن میں تمام دنیا کی قوموں سے فائق ہوں گے، اور اسی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج کہلائیں گے۔ سو وہ یورپ کی قومیں ہیں جو آگ کے فنوں میں ایسے ماہر اور چابک اور یکتائے روزگار ہیں کہ کچھ بھی ضرورت نہیں کہ اس میں وہ زیادہ بیان کی جائے۔ پہلی کتابوں میں بھی جو ہی اسرائیل کے نبیوں کو جو بنی اسرائیل کے نبیوں کو دی گئیں، یورپ کے لوگوں کو ہی یاجوج ماجوج ٹھہرایا ہے، بلکہ ماسکو کا نام بھی لکھا ہے جو قدیم پائے تخت روس تھا۔ سو مقرر ہو چکا تھا کہ مسیح موعود یاجوج ماجوج کے وقت میں ظاہر ہوگا۔ بس ائمہ نے قرآن و حدیث سے علم پا کر زمانے کے بارے میں بتا دیا کہ مسیح موعود اس زمانے میں ہوگا۔ علماء سابقہ اور موجودہ نے جو زمانے کے حالات بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہے، نبی ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے نشانیاں بتا دیں جن میں سے بعض کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ آخری زمانے کی باتیں ہیں۔ جب یہ باتیں ہو رہی ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسیح موعود کا زمانہ ہی ہے۔ پھر ایک روشن نشان جو چیلنج کے رنگ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ امام باقر نے جس کی تشریح کی ہے، وہ بتایا کہ مسیح موعود کے وقت میں سورج و گرہن، چاند کا گرہن لگنا تھا۔ تو پھر یہ کہنا کہ ابھی مسیح موعود کے آنے کا وقت نہیں آیا، خدا کے غضب کو آواز دینے والی بات ہے۔ خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آفات ہماری غلطیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس کے آخری حصے میں کا جو حوالہ گزشتہ خطبے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس میں نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ کوئی رسول بھیج دیں اور حجت تمام کر دیں۔ تو خود ہی یہ کہہ کر کہ یہ عذاب ہیں، پھر اس آیت کے حصے پر بھی غور کریں، اور بجائے یہ کہنے کہ مسیح موعود کے آنے کا وقت نہیں ہوا یا اس کا اس سے تعلق کوئی نہیں، یا ابھی 726 یا 28 سال باقی ہیں یا 200 سال باقی ہیں، اور بجائے یہ کہنے کہ نہیں ابھی یہ غلط ہے، جھوٹا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس انذار کو رد کرنے کے بجائے
اس سے رہنمائی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اس رہنمائی مانگتے ہوئے اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عقل و شعور دے جو اس انظار کی شدت کو سمجھ نہیں رہے اور نام نہاد علماء یا دنیا کے لہو و لعب کے پیچھے بھٹک رہے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ اکٹھے نہیں، مذہب سے تعلق کوئی نہیں، بےہودہ ان کی حرکتیں ہیں بعض، اسی وجہ سے غیروں کو بھی موقع مل رہا ہے کہ جو اسلام پہ بھی اعتراض کرتے ہیں اور بےہودہ بعض لہو قسم کی باتیں لکھتے ہیں یا شائع کرتے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں میں ایک کارٹون بنا کے شائع کیا گیا جس پہ اب شور مچا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی اپنی حرکتیں ہی ہیں جن کی وجہ سے دشمن غیروں کو موقع مل رہا ہے، مخالفین کو موقع مل رہا ہے۔ اور یہ اب جماعت احمدیہ ہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ان چیزوں کا بھی رد کرتی ہے، اور اللہ کے فضل سے اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اب ڈنمارک میں جو اخبار کے ایڈیٹر نے یا لکھنے والے نے جو معافی مانگی ہے، پہلے تو ضد میں آ گئے تھے، اڑ گئے تھے کہ نہیں جو ہم نے کیا ٹھیک ہے، لیکن جب ہمارا وفد ملا ان کو بتایا سمجھایا تو ان کے کہنے پہ ہی معافی مانگی گئی ہے، نہ کہ کسی ان کے احتجاج کے طور پہ۔ ان کے سامنے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہاں تمہاری دلیل ٹھیک ہے، اس پہ ہم معذرت کرتے ہیں۔ اب دوسرے یورپین ملکوں میں بھی ہو رہا ہے تو وہاں بھی جماعت کو چاہیے کہ جا کے مل کے ان کو سمجھائیں، کیونکہ بعض حرکات اپنوں کی ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کی بےہودہ اور لغو حرکتیں کرنے کا غیروں کو موقع ملتا ہے۔ سورہ تکویر میں جہاں اس زمانے کے حالات کی پیشگوئیاں ہیں، وہاں اسلام کی آئندہ ترقی مسیح موعود کے ذریعے سے ہی وابستہ کی گئی ہے، ان کے ذریعے سے ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ اور اس لیے اس خیال میں کسی کو نہیں رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ مسیح موعود کو مانے بغیر اسلام اپنی کھوئی ہوئی طاقت حاصل کر لے گا یا یہ لوگ اپنی کھوئی ہوئی طاقت حاصل کر لیں گے۔ مسیح موعود کے آنے کا کام جس طرح ان کا نظریہ ہے صرف خنزیروں کو مارنا ہی تو نہیں رہ گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے تو عیسائی قوم ہی کافی ہے، کافی مارتے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں، تو مسیح بیچارے کو آگے کیا ضرورت ہے اس مشکل میں پڑنے کی۔ اللہ تعالیٰ عقل دے ان مسلمان کہلانے والے علماء کو بھی اور مسلمان امت کو بھی کہ یہ حق کو پہچان سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینہ کھولے، دماغ کھولے۔ ہمارا کام ہے ان کو یہ دعا بھی کرنا اور ان کو راستہ بھی دکھانا، اور وہ ہمیں کرتے چلا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر